السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی 11ویں سورت ہود پر ایک گہرائی سے نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ کے پیغام، انبیاء کی کہانیاں اور خاص طور پر لوگوں کے درمیان انصاف پر بات کی گئی ہے۔ ہم محمد اسد کی تفسیر دی میسج آف دا قرآن سے بھی کچھ نکات لیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، اس صورت کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اس کے پیغمبروں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور پچھلے انبیاء کے قصے وہ بہت تفصیل سے ہیں، خاص کر جو انسانوں کے آپسی معاملات ہیں ان پر بڑا زور ہے۔ وہ جو آیت 117 ہے اس پر اسد کی تفسیر بہت آپ کہہ لیں اہم ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ چلیں پھر شروع سے دیکھتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ کی بڑی واضح آیات ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل واضح اور لبے لباب یہ کہ عبادت صرف اللہ کی، نبی کا کام کیا ہے؟ خبردار کرنا اور خوشخبری دینا۔ اور توبہ اور استغفار کی بھی دعوت ہے کہ معافی مانگو تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ ہاں، لیکن فوراً ہی ان لوگوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو اپنے دلوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں، سچ سننا ہی نہیں چاہتے، قیامت کا سنتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ تو کھلا جادو ہے، اور عذاب میں تاخیر ہو تو مذاق اڑاتے ہیں۔ بالکل، اور نبی سے کہتے ہیں کہ کوئی بڑا معجزہ دکھاؤ، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو آپ نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اوہو، اور یہی وہ مشہور چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں تم بنا لو۔ جی ہاں، وہی چیلنج کہ بلا لو جس کو بلانا ہے اللہ کے سوا، اگر سچے ہو۔ یہ قرآن کے الہامی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر انسانی فطرت پر بھی بات ہوئی ہے نا، کہ انسان کیسا ہے؟ جی بہت خوبصورتی سے، کہ جب نعمت چھن جائے تو کیسا مایوس ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف کے بعد کوئی راحت مل جائے تو بس اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، پچھلی حالت بھول ہی جاتا ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو صرف دنیا ہی دنیا کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ ہاں، انہیں ان کے کاموں کا بدلہ یہیں مطلب دنیا میں پورا مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن آخرت میں؟ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ساری محنت وہ دنیا کے لیے ہی تھی۔ اور ایک بڑی سخت آیت بھی ہے، آیت 113 غالباً، ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ جی بالکل، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ اور اسد اس ظلم کو بہت وسیع معنوں میں لیتے ہیں، مطلب صرف ذاتی گناہ نہیں بلکہ سماجی ناانصافی، جابر نظام کی طرف جھکاؤ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اچھا، تو یہ اجتماعی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات پھر تاریخ کے اسباق سے جڑتی ہے۔ ہاں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ہے، پیغام تو وہی تھا، اللہ کی عبادت کرو۔ جی، لیکن قوم کے جو سردار تھے وہ متکبر تھے، انہوں نے نوح کو حقیر سمجھا، ان کے ماننے والوں کو کہا کہ یہ تو معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، اور ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ بالکل۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی، کشتی بنانا، وہ طوفان، اور سب سے زیادہ اثر انگیز میرے خیال میں وہ مکالمہ ہے جب وہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ کا جواب کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ کتنا بڑا سبق ہے کہ نجات کا تعلق عمل سے ہے، صرف رشتے سے نہیں۔ نوح کے علاوہ ہود، صالح، لوط، شعیب، ان سب کے قصوں میں بھی یہی نمونہ نظر آتا ہے نا؟ جی، تقریباً وہی نمونہ ہے، توحید کی دعوت، سرداروں کا انکار کرنے والوں کی تباہی اور ایمان والوں کی نجات۔ ہر ایک میں کچھ خاص پہلو بھی ہیں۔ ہاں، جیسے حضرت شعیب کے قصے میں وہ ناپ تول میں کمی کا مسئلہ، معاشی ایمانداری پر کتنا زور ہے۔ آج کل کے لیے بھی کتنا متعلقہ ہے۔ بالکل، اور پھر وہی آیت 117 جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، تمہارا رب بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا جب تک ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اسد کہتے ہیں کہ یہاں اصلاح سے مراد آپس میں انصاف اور نیکی کا معاملہ ہے، یعنی اگر معاشرے میں انصاف ہے تو صرف عقیدے کی غلطی فوراً تباہی نہیں لاتی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ جی، صورت میں آتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر لگا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ جی، اور اسی آزمائش اور رحمت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر مومنین کو کیا ہدایت ہے؟ انہیں حکم ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہو، جیسا حکم دیا گیا ہے، حد سے نہ بڑھو، صبر کرو اور نماز قائم کرو،
دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بالکل، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا کریں؟ سورت ہود کس چیز پر زور دیتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات اللہ کے پیغام کی سچائی اور اس کا تسلسل ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں یعنی لوگوں کے درمیان انصاف کی اہمیت اور تاریخ سے سبق سیکھنا کہ انکار اور ناانصافی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ثابت قدمی، توکل اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ جی، اور یہ یاد دہانی کہ اللہ سب جانتا ہے، ہر عمل کا حساب ہے، لیکن اس کی رحمت اور انصاف بھی ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جو آپ نے اختلاف والی آیت کا ذکر کیا، کہ اللہ نے انسانوں کو یہ مختلف راستے اختیار کرنے کی صلاحیت کیوں دی، اور اس اختلاف میں اللہ کی رحمت کیسے کام کرتی ہے۔ یہ آیت 118-119 میں کچھ اشارہ ملتا ہے۔ بے شک، آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی حقیقتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تو بس اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ بہت شکریہ، یہ واقعی ایک فکر انگیز گفتگو تھی۔